रुबाई है कृष्ण बिहारी नूर की। मर मर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे, रुख सबसे फिरा कर मुँह दिखाया है तुझे, क्यों करना लिपट के तुझसे मैंने भी तो जान दे के बसाया है तुझे। मर अगर गम और गमखारी न होती जहाँ में इतनी बेदारी न होती, समझता कौन मफ़हूमे शहादत, समझता कौन मफ़हूमे शहादत, अगर तेरी आज़ादारी न होती, अगर वहदत का पता हक़ वली से पाया, इरफ़ाने नबी नफ्से नबी से पाया, साइल को अंगूठे जो मिली बोल उठा, मांगा जो खुदा से वो अली से पाया, वहदत का पता क्या मरातिब हैं अली के, वो नबी से पूछो, और रुतबे साहिबे मेराज अली से पूछो, बातें ये खास हैं फिर आम से क्या जाने, सिर हक क्या है उसे हक वली से पूछो, क्या मरातिब सोच के चंदन हुई जो दर्द जुदाई में मुब्तला, सोगरा फेरा के शाम में करती थी बोका, सोगरा कभी न देखेगी फिर सूरत शफा, सोगरा जनाबे हक में यही करती थी दुआ, सोगरा तपे फिराक
جب شفاعت صغریٰ کو الہی باپ چچا سے میلاد صغریٰ کو ہوئی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على التحية والإكرام مولانا ومولى الكونين وجد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولصاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية وصولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وصبر السجادية وأسار الباقرية ومعاصر الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية المهدية. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، ہر شخص اس سے واقفیت رکھتا ہے اور ہر وہ مسلمان جس نے بھی کلمہ وحدت و رسالت کا اقرار کیا وہ اس آیت کریمہ سے واقفیت رکھتا ہوگا، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو انسان ہر روز نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے. اس کی عظمتیں محمد والا یقیناً تمام حمد جو ہے وہ خدا کے لیے ہے. حمد خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں.
یہ قرآن نے سلیقہ بتایا کہ ہم صرف اور صرف اس خدائے بزرگوار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا۔ پیغمبر اکرم نے متعدد مقامات پہ حمد باری الہ کر کے نوع بشر کو متوجہ کیا کہ یاد رکھنا کہ حمد خدا ضروری ہے، حمد خدا ضروری ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ تم شیطان کے نہیں رحمان کے بندے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یقیناً اس سورہ میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ محتاج ترجمہ نہیں، جتنی بھی آیتیں ہیں سب آیتوں سے یہ امت جو ہے وہ واقفیت رکھتی ہے۔ تمام تعریف اس خدائے بزرگوار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا اور مالک ہے وہ آخری دن کا، مالکی یوم الدین، یوم الدین یعنی آخری دن کا وہ مالک ہے۔ دیکھیے میں نے اس سے پہلے کی ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ قرآن میں دن کا بھی ذکر ہے اور رات کا بھی ذکر ہے، اور رات کی فضیلت بھی بتائی تھی کہ جو رات قرآنی رات ہے وہ خیر من الف شہر، وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عربی زبان میں جب لاتعدادیت کو بتانا ہوتا ہے تو کچھ محاورے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے زبان میں اگر کہیں گئے، کہیں بڑا اجتماع دیکھا، کسی نے پوچھا کہ بھائی وہاں کتنے آدمی تھے، تو ہم کہہ دیتے ہیں ہزاروں کی بھیڑ تھی۔ کیا ہم نے گنا؟ نہیں، بلکہ ہزاروں سے مراد یہ ہے کہ من اتنا مجمع تھا کہ جتنا ہزاروں کا ہوتا ہے۔ اگر اس سے بڑا مجمع ہو تو لفظ لاکھ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لاکھوں کا مجمع۔ تو جیسے جیسے مجمع بڑھتا جاتا ہے لفظ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں کئی الفاظ پائے جاتے ہیں جو لاتعدادیت کو بتانے کے لیے۔ ایک لفظ ہے 70 کا۔ کوئی بھی عمل انسان اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ یہ کام کرو اس کے بدلے میں تمہیں 70 گنا ثواب ملے گا۔ بھائی اب اتنا آسان میں سمجھا رہا ہوں بچوں کے لیے، تم یہ عمل انجام دو تمہیں 70 گنا اس کا اجر ملے گا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی، جیسے مثال کے طور پہ ایک جاہل کی عبادت اور ایک عالم کی عبادت میں فرق کتنا ہے، تو ہمارے معصومین نے بتایا کہ فرق جو ہے جاہل کی 1 رکعت اور عالم کی 70 رکعت۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ جاہل کی 70 رکعت، عالم کی 1 رکعت۔ ایک صلوات پڑھو محمد یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو عربی زبان میں جو لاتعدادیت بتایا جاتا ہے، یعنی اب ایسا نہیں کہ 70 ہی ثواب ملے گا، نہیں، ایک محاورہ ہے۔ جیسے لفظ قرآن میں خیر من الف شہر، الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے افضل۔ ایک لفظ 70 ہے، ایک لفظ الف ہے یعنی 1000 ہے، یعنی 1000 مہینوں سے افضل۔ تو آپ سوچئے نا کہ جب قرآن کی ایک رات کی عظمت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو، تو قرآن کا جو دن ہوگا اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے محمد جو قرآنی دن ہوگا
اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا وقار کیا ہوگا، اس کا نظارہ کیا ہوگا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے رات تو بتا دیا، دن بھی بتا دیں، تو میں کہوں گا دن دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے دکھاتے ہیں۔ پیغمبر کا وہ آخری حج جب واپس آ رہے تھے، جب میدان غدیر میں اللہ کے طرف سے وحی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر یہ پیغام پہنچا دیں، تو پیغمبر اکرم نے جب لوگوں کا مجمع وہ ٹھہرایا اور وہ پیغام پہنچا دیا تو جبریل نازل ہوا، اور ہونے کے بعد یہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن یہ نعمتیں بھی تمام ہو گئیں اور اسلام بھی مکمل ہو گیا۔ جب رات کی عظمت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو، تو دن کا عظمت یہ ہے کہ اس دن اسلام مکمل ہو جاتا ہے اور نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ صلوات محمد۔ اس دن جو قرآنی دن ہے، الیوم، الیوم یعنی یہ دن، یہ قرآن کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم، پروردگار نے اعلان کیا آج میں نے اپنا اسلام مکمل کر دیا، پیغمبر کمپلیٹ کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے نعمتیں بھی تمام کر دی۔ سورہ حمد میں آیت ہے نا، انعمت علیہم، صلوات پڑھے محمد۔ سورہ حمد نماز میں یہ ہم کہتے ہیں نا، انعمت علیہم، پروردگار ہمیں اس راستے پہ رکھنا جس پہ تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار ہرگز ہرگز اس راستے پہ ہمیں نہ رکھنا کہ جس پہ تیرا غضب اور جو ضالین کا راستہ ہے۔ تو اب امت مسلمہ سوچے تو کہ یہ نعمت والا راستہ ہے کس کا؟ ایک صلوات پڑھے محمد انسان غور تو کرے، صرف نماز میں ان آیتوں کو پڑھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ غور کرنا ہے۔ ہم ہر نماز میں یہی کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے پہ رکھنا جس پہ تیری نعمتیں تمام ہوئی، اے میرے معبود جس پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ تو اب اٹھائیے تاریخ، دیکھیے کہ آخر وہ نعمت والا راستہ کون سا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو آدم بھی ملے، نوح بھی ملے، ابراہیم بھی ملے، اسماعیل بھی ملے، زکریا بھی ملے، یحییٰ بھی ملے، یہ تمام انبیاء کرام جس راستے پہ ملے تو اس وقت تک نعمتیں مکمل نہیں ہوئی تھی۔ غور کیجئے گا، نعمتیں مکمل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک اسلام مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہر نبی یہ کہہ رہا تھا میرے معبود ہماری محنت رائے گا ہو جائے گی، میری معبود میری محنت رائے گا کر دی جائے گی، کیا ہمارے سجدوں کا کوئی وقار نہیں ہوگا، کیا ہمارے تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ آواز رب آئی تم گھبراؤ نہیں، وہ دن کا انتظار کرو، الیوم، اس دن کا انتظار کرو۔ تمام انبیاء اس دن کے انتظار میں رہے کہ پروردگار وہ دن کب آئے گا، پروردگار وہ دن کب آئے گا۔ جیسا ہی جبریل نے یہ آسمان میں صدا بلند کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمام انبیاء خوش ہو گئے، پروردگار آج ہماری یہ ساری محنت تبلیغ کار رسالت قبول ہو گئی۔ کہا ہاں یہی تو زمانے کو بتانا ہے کہ جب علی کے بغیر نبیوں کی رسالت کے کام مکمل نہیں ہوتے۔ صلوات بر محمد۔ جب علی کے ولایت کے بغیر یہاں اسلام مکمل نہیں ہوتا تو یہاں 2 رکعت نماز کیسے مکمل ہو جائے گی؟ علی کی ولایت کے بغیر۔ اور یاد رکھیے گا شریعت میں اور ولایت میں بڑا فرق ہے، شریعت میں اور ولایت میں بڑا فرق ہے۔ شریعت موقع و محل، زمان و مکان کو دیکھ کے اپنی حیثیت وہ بدلتی رہتی ہے۔ شریعت اپنی حیثیت بدلتی رہتی ہے۔
جب تک لڑکا 15 سال کا نہیں ہوگا اس وقت تک شریعت کے قانون اس پہ لاگو نہیں ہوں گے، اور جب تک لڑکی 9 سال کی نہ ہو جائے پہلے کچھ نہیں. اس وقت تک شریعت کے کوئی قانون لاگو نہیں. اچھا یہ دونوں بالغ ہو گئے تو کیا شریعت نے ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی؟ نہیں. اگر سفر میں ہو تو نماز قضا ہے. اور کیجئے گا، شریعت بدل رہی ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے بدل رہی ہے. توضیح المسائل اٹھائیں، دیکھیں تو صحیح کہ شریعت کیسے کب کیوں بدل جاتی ہے. بھائی اپنی طبیعت سے شریعت بدلنا نہیں ہے. بھائی کمال ہے. ایک سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد. اپنی طبیعت سے شریعت کو نہیں بدلنا ہے مسائل دیکھ لیجیے. ہے نا. اب غور کریں، اگر بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ شریعت. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں تو حج کرنے نہیں جا سکتے، شریعت. اگر بیمار ہیں تو اب جہاد آپ پہ واجب نہیں ہے، یہ شریعت. یعنی کوئی بھی آپ احکام اٹھائیں وہ شریعت زمان و مکان کے حساب سے تبدیل ہو جائے گی. لیکن ولایت، بھائی غور کریں گے، ولایت کبھی نہیں بدلتی. اور ولایت وہ شے ہے، آپ غور کریں کہ شریعت جو ہے وہ زمان و مکان کے حساب سے ہمیں زمانے میں بدلتی نظر آئی، لیکن ولایت وہ شے ہے کہ جو زمان و مکان کے حساب سے بدلتی نہیں ہے، وہ جس پہ آ گئی. غور کیجئے گا. ایک سلوات پڑھے محمد. اور یہ ولایت ہر کسی کو میسر بھی نہیں ہے. بھائی یہ ولایت ہر کسی کو ملتی بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، شریعت کے قانون لاگو اسی وقت ہوں گے جب ہم پہ، ہماری زبان پہ 2 کلمے جاری ہو جائیں. اگر 2 کلمے ہماری زبان پہ نہیں آتے تو یاد رکھیے گا شریعت ہم سے کوسوں دور کھڑی رہتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہم اس کے پاس جا کے کریں گے کیا. نہ ہی اس نے وحدانیت کا اقرار کیا، نہ ہی اس نے رسالت کا اقرار کیا. شریعت اپنا دامن بچا لیتی ہے. بھائی یہ شریعت کا مزاج ہے کہ وہ جب تک 2 کلمے وہ نہ دیکھ لے وہ اپنا دامن سمیٹ لیتی ہے. لیکن ولایت کا جو قانون ہے وہ ایسا نہیں ہے. ولایت کا ایک ہی قانون ہے، اگر خون طیب ہے، صلوات بر محمد. دھنکر بھی جائے مارا. ایک اور سلوات پڑھے محمد. اس کا تعلق نہیں ہے. کیوں اٹھائیے روایتیں دیکھیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح. پیغمبر اکرم نے انہی امت مسلمہ کے درمیان ساری حدیثیں بتائی ہیں. کوئی ہم اپنے گھر سے لے کے نہیں آئے ہیں، پیغمبر اکرم کی حدیثیں ہیں. یاد رکھیے گا یہ علی کی محبت ہی وہ شے ہے جو انسان کو اتنی بصیرت عطا کر دیتی ہے، اتنی قوت عطا کر دیتی ہے کہ اب وہ انسان نہ ہی زبان کا محتاج ہوتا ہے، نہ ہی آنکھوں کا محتاج ہوتا ہے، نہ قوت جسمانی کا محتاج ہوتا ہے. اب اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس محبت ہی کافی ہے. یہ ہمیں دار پہ نیسم نے بتایا کہ وہ اور ہوں گے جو زبان کے محتاج ہوں گے، لیکن ہمارا گلا کٹنے کے باوجود ہمارے رگوں سے اچھلتے ہوئے یہ خون علی کی محبت کی گواہی دے رہے ہیں اور زمانے کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھو محبت کے بغیر مر جانا وہ جہالت کی موت ہوتی ہے. ایک سوال بڑے محمد من مات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. بھئی ہمارے دور میں ہمارے امام ہمارے آخری امام ہیں، اور ان کے دور میں کون امام تھا؟ بھائی یا تو پیغمبر کے یہی نا حدیث ہے کہ جو بھی اپنے دور کے امام کو نہ پہچانے، تو الحمدللہ ہم تو اپنے دور کے امام کو پہچان رہے ہیں. لیکن جو علی کا دور تھا اس دور میں کتنوں نے پہچانا؟
جتنوں نے پہچانا ہوگا ان کی موت جہالت کی موت نہیں ہوگی. یقیناً یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے جا بجا قرآن میں صفات بیان کیے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نام ہمیں قرآن میں دکھائیے. آپ اتنی مجلسیں کرتے ہیں, علی کے نام پہ اتنا لٹا دیتے ہیں, حسین کے نام پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں. شریعت میں تاریخ چھوڑیے, اللہ کی کتاب قرآن ہے, قرآن میں ان کا نام بتا دیجئے, ہم بھی فالو کریں گے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں قرآن میں مل جائے, ہر چیز ہمیں قرآن میں دکھ جائے, تو یقین جانیے ہمارے آنکھوں میں اتنی بصارت نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ہر اس گہرائی کو دیکھ سکیں. قرآن کے اندر جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اسے ہم ناپ سکیں. ہمیں اس وقت یہ میسر ہوگی جب ہمارے آنکھوں سے بغض و حسد کے یہ عینک اتر جائیں اور دل میں محبت علی اتر جائے, تب ہمیں وہ سارے حقائق نظر آنے لگتے ہیں. آپ اٹھائیے تو صحیح ہے قرآن. اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا, اللہ نے قرآن میں صفات کا ذکر کیا ہے, اشارہ بتا دیا. ہم نے تو ان کے صفات کا ذکر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہے, یہ قرآن صاحبان تدبر کے لیے ہے, یہ قرآن صاحبان تعقلون کے لیے ہے, عقل والوں کے لیے قرآن ہے. بھائی یہ قرآن کوئی عام قرآن نہیں ہے. اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عقل مندوں کے لیے, گدھوں کے لیے نازل نہیں کیا ہے. اور کیجئے گا, یہ قرآن پڑھے لکھے قوم کے لیے آیا ہے. وہ قوم کیا قرآن کو سمجھے گی جس نے صرف سورہ فاتحہ کا طریقہ بنا لیا ہے, صرف اصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے. بھائی اس قرآن پہ ریسرچ کرو. اللہ نے ہر خشک و تر اس قرآن میں سمو دیا. اس قرآن میں نوح بھی ہے, نوح کا سفینہ بھی ہے, اس قرآن میں طوفان بھی ہے, وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے, اسی قرآن میں آدم بھی ہے, آدم کی توبہ بھی ہے, اسی قرآن میں وہ ملائکہ بھی ہیں جو اپنے جبینوں کو جھکائے ہوئے ہیں, اسی قرآن میں اللہ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے, سرسبیل کا بھی ذکر کیا ہے, اس میں دوزخ کا بھی ہے, اس میں صراط بھی ہے, اللہ نے اس میں نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس میں انبیاء کرام بھی ہیں, مرسلین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں. اسی میں چاند کا بھی تذکرہ ہے, سورج کا بھی تذکرہ ہے, سیاروں کا بھی تذکرہ ہے, آسمان کی بلندیاں قرآن میں ہے, زمین کی پستیاں قرآن میں ہے, کوثاروں کی بلندیاں قرآن میں ہے, پھولوں کی مہک قرآن میں, پھلوں کا مٹھاس قرآن میں, یہ چڑیوں کی چٹک قرآن میں. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا وہ مزاج بنے تو کہ قرآن بھائی دو ہی لفظ ہیں, یا تو قرآن ہمارے ہاتھ میں آ کے اپنا وہ سینہ کھول دے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھا دے. بھائی دو ہی طرح کے ہم نے نگاہیں دیکھی, ایک وہ نگاہ جو صرف قرآن کو دیکھتی ہیں اور دوسری وہ نگاہیں ہیں جنہیں قرآن پورا دکھاتا ہے. صلوات بر محمد. یہ دو طرح کی نگاہیں ہیں. تو ایک مسئلہ بصارت کا ہے اور ایک مسئلہ بصیرت کا ہے. بصیرت کا ہے, مسئلہ بصیرت کا ہے, بصارت کی نظر سے نہیں. ماہ سیام کے یہ آخری عشرے ہمارے درمیان ہیں, ہم بصیرت کے نگاہ سے, ہم بصیرت کی نگاہ سے عبادت کو دیکھیں, ہم بصیرت کے نگاہ سے اس رمضان المبارک کو دیکھیں. اللہ نے یوں ہی ہم پہ یہ روزہ واجب نہیں کیا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں تو ہمارے روزہ ہو گیا. نہیں, آپ اٹھائیے تو صحیح, یہ روزہ ایک احساس کا نام ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ احساس ہے. تم غریبوں کے پیاس کو یاد کرو, تم غریبوں کے پیاس کو یاد کرو. یاد رکھیے اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو یاد رکھیے یہ بھوک ہڑتال ہوگا, روزہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. اگر احساس نہیں ہے تو یہ بھوک ہڑتال ہے, روزہ نہیں ہے. اگر آپ احساس نہیں, پورا اسلام احساس کا نام ہے, پورا اسلام ایک احساس کا نام ہے. یاد رکھیے قرآن میں ایک آیت ہے, هل جزاء الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. ہم نے بہت سنا احسان کے بارے میں, لیکن کیا اس کے مراتب کو کبھی سمجھا؟ احسان کے کتنے مراتب ہیں.
ایک احسان ہے احسان قولی، ایک احسان ہے احسان فعلی، ایک احسان ہے احسان مالی. بس اسی 3 لفظوں پہ میں مجلس تمام کر دوں گا. احسان قولی، احسان فعلی اور احسان مالی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی جزا کو اللہ جو ہے وہ ختم نہیں کرتا، فراموش نہیں کرتا. اگر جس نے بھی اس کے مخلوق پہ اگر کوئی احسان کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر نیکی کیا تو اس کا بدلہ ملے گا. بات رائے گا نہیں جائے گی. ذرہ برابر، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے کار خیر کیا تو اس کے عدل کے دربار میں اس عمل کا جزا آپ کو ملے گا. اگر ذرہ برابر بھی کسی کے لیے آپ نے کوئی برائی کر دی تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اپنا دامن بچا لیں گے. اس کی قیمت پر نہیں، اپنا دامن نہیں بچا سکتے ہیں ہم، اس کی قیمت پر کیونکہ نہیں. اس نے کہہ دیا کہ ہم برابر عدل، ہم انصاف نہیں کریں گے، ہم عدل کریں گے. ہم انصاف نہیں کریں گے، ہم عدل کریں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر تم نے نیکی کی تو اس کی جزا تمہیں دے دی جائے گی. تو ایک احسان قولی، احسان فعلی، احسان مالی. احسان قولی کیا کہتے ہیں؟ احسان قولی کا مطلب یہ ہوا، بچوں کے لیے، بزرگ ہم کو بہتر جانتے ہیں. ہمیں آپ کے اسکول میں کسی کے ایڈمیشن کی بات کرنی تھی تو ہم نے کہا کہ سر وہ فلاں شخص ہے، ان کے بچے کا ایڈمیشن. آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا، ارے ہم نے کہہ دیا اور آپ اپنے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں. وہ شخص جو تیسرا تھا اس نے بس ہم سے کہا تھا کہ مولانا بس ایک بار آپ کہہ دیجئے گا. تو بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر اس کا کام ہمارے ایک لفظ کہنے سے ہو جاتا ہے تو یہ کام جو ہم نے اپنی زبان سے کہہ کے اس کے لیے کروایا یہ ہو گیا احسان قولی. کیا ہو گیا؟ احسان قولی. احسان قولی. اور احسان قولی کا جزا قرآن میں کیا ہے پتہ ہے؟ احسان قولی کا جزا، اب آئیے وقت نہیں کہ پوری تاریخ اور پورا واقعہ میں سناؤں. احسان قولی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر صرف کسی کے لیے کوئی اپنی زبان سے کہہ کے آپ نے کوئی مدد کر دی تو اس کا جزا رائے نہیں جائے گا. احسان قولی کا اللہ نے اتنا بڑا صلہ دیا، قرآن مجید گواہ ہے، تاریخیں گواہ ہیں، تفاسیر گواہ ہیں. آپ سب صاحبان علم ہیں اور آپ کی سماعتیں بیدار ہیں. احسان قولی کے جزا دیکھیں کیا اللہ دیتا ہے. جناب یوسف کو جب قتل کرنے کے لیے سارے بھائی آمادہ ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی قتل نہ کرو، انہیں کنواں میں ڈال دو. غور کیجئے گا، قتل نہ کرو، انہیں کنواں میں پھینک دو. ایک احسان جناب یوسف پہ ان کے بھائی نے کیا، صرف کہہ کے کہ انہیں قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، کم سے کم زندہ تو رہیں گے. یہ احسان یوسف پہ تھا اور اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر نیکی کیا تو اس کا جزا ہم تمہیں دیں گے. یوسف کے بھائی نے صرف احسان قولی کیا تھا، اللہ نے جزا یہ دی کہ نبوت اس کے صلب میں منتقل کر دیا. غور کیجئے گا، نبوت ان کے صلب میں منتقل ہو گیا. یہ احسان قولی کا جزا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب نبوت جو ہے ہم تمہارے صلب سے چاہیں گے. یہ احسان قولی. احسان فعلی، اب سوچیے جب قولی کا یہ مرتبہ ہے تو فعلی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے فعل سے کسی کے اوپر احسان کر دیں، اپنے عمل سے کر دیں. دیکھیے احسان کا جو جزا ہے اتنا بڑا جزا ہے، وہ جزا جو ہے
اس کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے. عمل کرنے سے پہلے تحفظ عمل بھی ضروری ہے. بہت بڑا جملہ کہا بھائی. صرف گھر بنوا لینا کمال نہیں ہے، اس کے مرمت اور حفاظت کرنا، عمل کر لینا کمال نہیں ہے. بس 2 رکعت نماز صبح کی پڑھ لی، اکڑ کے آئے بھائی کیا کریں، مسجد صبح میں خالی رہتی ہے اور مغربین میں بڑا بھیڑ رہتا ہے، نماز گئی آپ کی، نماز گئی آپ کی. کیوں؟ آپ نے کیوں کہا، آپ نے کیوں تنقید کی؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ نے عمل کیا لیکن تحفظ عمل نہیں کیا. بھائی ہر شے کے تحفظ ہے، اپنے عمل کا بھی تحفظ کریں. اگر آپ مجلس کر رہے ہیں تو تحفظ مجلس بھی ضروری ہے. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کا تحفظ کریں. ایسا نہیں کہ عمل کرنے کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے بچپن میں مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے، فوراً سے توڑ دیا کرتے تھے نادانی میں. لیکن جب بڑے ہوئے لاکھوں کروڑوں کا گھر بنایا تو فوراً نہیں توڑتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تحفظ کا خیال نہیں تھا. غور کیجئے گا، اس وقت تحفظ کا خیال نہیں تھا. لیکن اب جو ہے وہ تحفظ کا خیال ہے. تو بس یہی شے میں اس مجمع کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمل سے زیادہ ضروری ہے تحفظ عمل. سجدہ کرے لیکن ضروری ہے کہ اس سجدے کی تحفظ بھی کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد قولی کا یہ مرتبہ فعلی سنیں. جناب آسیہ کا نام ہے، سب نے سنا، مشہور نام ہے. ایک چھت کے نیچے فرعون کی بیوی حمزہ زوجہ، لیکن اللہ نے کیا مرتبہ دیا ان کو کہ ان کے آغوش میں کلیم اللہ جیسا نبی رکھ دیا. یہ کس بنیاد پہ؟ یہ احسان فعلی کے بنیاد پہ اللہ اتنا بڑا جزا دے رہا ہے. اچھا کمال ہے، جناب آسیہ نے کلمہ پڑھا نہیں تھا. میں نے تو ابھی کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھا، لیکن موسیٰ کو پال رہی ہیں. اب ہے کسی تاریخ میں اتنی ہمت کہ وہ آسیہ کو کافرہ لکھ دے؟ بھائی ہے کسی تاریخ میں ہمت؟ کہا کیوں نہیں لکھ دیتے، کیوں نہیں کہہ دیتے؟ بھائی کمال ہے، کلیم اللہ کو پال رہی ہیں، اپنا عقیدہ خراب کروا لیں، اپنا اسلام برباد کروا لیں، ان کو یہ کافرہ کہہ کے معاذ اللہ ان کے آغوش میں کلیم اللہ جیسا نبی ہے. تو میں کہتا ہوں چلیے آسیہ سے پوچھ لیں، اے آسیہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھتی؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گی تو فرعون مجھے قتل کر دے گا. میں نے کہا اچھا ہے آپ پہلی شہیدہ رہیں گی. بھائی غور کیجئے گا، اچھا ہے آپ کو شہادت کا پہلا درجہ تو ملے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ درجہ نہیں چاہیے، لیکن اس سے بڑا درجہ میں دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا کون سا درجہ ہے؟ انہوں نے بتایا یاد رکھو ہر گردن راہ خدا میں کٹ سکتی ہے لیکن ہر آغوش نبی کو پال نہیں سکتے. سوال بڑے محمد گردن جو ہے وہ خدا کے راہ میں سب کے ٹاپ میں لکھائے گی، گھبرائیے گا مت. لیکن ہر آغوش میں نبی نہیں پل سکتا. یہ احسان فعلی، احسان فعلی. اچھا یہاں تو ایک احسان فعلی نظر آیا، لیکن سوچئے اللہ نے اس بندے کو کیسا جزا دے گا کہ جو اس کے رحمت للعالمین کے ساتھ احسان کر رہا ہے. سبحان اللہ. جو رحمت للعالمین کے ساتھ احسان کر رہا ہے.
کبھی اس کے بستر پہ اپنے بیٹے کو سلا رہا ہے، کبھی اپنے سینے پہ سلا رہا ہے، کبھی اپنے زانوں پہ بیٹھا رہا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلا رہا ہے، کبھی رسالت کی انگلیوں کو پکڑ کے چلنا سکھا رہا ہے۔ آپ غور تو کریں اس کا کیا اجر ملے گا۔ اللہ نے جب اس احسان فعلی کو دیکھا تو کہا گھبرانا نہیں، جب تم نے ہمارے نبی کے ساتھ احسان کیا ہے تو یاد رکھنا یہ ایک نور نہیں ہے مکمل، یہ نصف نور ہے، اور نصف نور اس کا میں تجھے دے دوں گا۔ ایک سوال بڑے محمد یہ تو نصف نور ہے، اس کے بدلے میں تجھے وہ نور دے دوں گا، اور یقیناً وہ نور انہیں عطا کر دیا گیا۔ اور یہ ایک آخری مرحلہ احسان مالی، جو اپنے مال کے ذریعے سے کسی کا احسان، سبحان اللہ، ملکۃ العرب، مال کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ تاریخ انسانیت میں یہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنا رشتہ خود بھیجوایا تھا۔ کیا کہنا ہے، غور کیجئے کہ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، سبحان اور جو اللہ۔ تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں کیا وہ کہنا ہے، اس بات کی گواہی دیں گے۔ واہ 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 واہ۔ بھائی ہمارے یہاں رواج یہی ہے نا کہ پہلے لڑکے والے جائیں گے، لیکن ملکۃ العرب ہو کے انہوں نے غرور نسواں کو توڑ دیا، غرور نسواں کو توڑ دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ختیجہ تو نے غرور نسواں کو توڑا تو آج سے شریعت بنا دیں گے، مولوی پہلے لڑکی سے اجازت لے گا۔ ایک سوال بڑے محمد کیا کہنا ہے، پیچھے والے بھی سلوات پڑھ لیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے خدیجہ تم نے اپنے غرور نسواں کو توڑا تو آج سے یہ شریعت میں بنا دوں گا کہ پہلے مولوی لڑکے سے مرضی نہیں پوچھے گا، پہلے لڑکی سے پوچھے گا۔ احسان مالی، جناب خدیجہ کا جب عقد ہو گیا، اب جب اسلام جو ہے وہ فاقے پہ فاقہ، اس وقت تاریخ کے دامن میں کوئی غنی نہیں تھا سوائے خدیجہ کے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ اگر ہوتا تو رسول وہاں جاتے، خدیجہ کے پاس نہ آتے۔ غور کیجئے گا، جناب ختمی مرتبہ کھڑے رہے، بس چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ خدیجہ سمجھ گئی، اے رسول اللہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، یہ مال و منال کس دن کے لیے ہم نے رکھا۔ حکم دیا، خزانے کا در کھولا گیا۔ پیغمبر اکرم تاریخ کے فقرے یہی ہیں کہ ایک طرف پیغمبر تھے، ایک طرف خدیجہ، سارا مال یکجا بیچ میں کیا گیا۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ نہ محمد خدیجہ کو دیکھ پا رہے تھے، نہ خدیجہ محمد کو دیکھ پا رہی تھی۔ انبار لگا دیا مالوں کا۔ اب پہلی بار مسلمانوں نے اتنے سونے چاندی یکجا پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب سب کے دل میں نئے نئے خواہشات پیدا ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے اس مال کو لیا اور لینے کے بعد اسلام کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آج تک اسلام میں غربت نام کی شے ہے ہی نہیں۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، اسلام میں غربت نام کی شے نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مولانا آپ کو ہم آپ کے وطن مشری میں حسن پورہ میں دکھا دیں کہ یہ غریب لوگ ہیں، میں بس ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غریب نہیں ہے، کوئی ہم میں ایسا ہے کہ جو ان کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک سلوات بڑے محمد اسلام میں کوئی غریب نہیں۔ جناب خدیجہ نے اتنا مال دے دیا اپنا، اتنا مال اپنا جو تھا سب کچھ دے دیا اسلام کے لیے۔ تنہا بیوی ہیں وہ نبی کی کہ جو پورے امت مسلمہ کو پال رہی ہیں۔ غور کیجئے گا، خدیجہ کوئی عام بیوی نہیں ہے پیغمبر کی،
जवाब नहीं होता। तमाम बीवियों का वकार है, मैं तस्लीम करता हूँ, वो लायके दुरूद व सलाम है, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा उनकी बराबरी खदीजा से नहीं की जा सकती। क्यों? इसलिए कि खदीजा उस बीवी का नाम है कि जो पैगंबर को हर तरह से खुश किया, माल के जरिए भी खुश किया, औलाद के जरिए भी खुश किया। सलवात वर मोहम्मद। जब ये एहसान परवरदिगार आलम ने देखा जनाब खदीजा का एहसान माली, तो कहा खदीजा तूने मेरे दीन के लिए, मेरे नबी के लिए इतना बड़ा एहसान, तो मैं अपने खजाने की सबसे कीमती गोहर तुम्हारे हवाले करूंगा। इन्ना आतैना कल कौसर। सलवात पर जनाबे सैयदा को अता कर दिया। लेकिन ये जो हस्तियां हैं, इतना इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आज ज़माना उनके मसाइब पे एक कतरा आंसू नहीं बहा। यही वो खदीजा है ना जो मलकतुल अरब थी, लेकिन शाब अबू तालिब में कैसे हालात पैदा हुए कि पत्तियां पीस के खा रही हैं, लेकिन शिकवा नहीं किया मोहम्मद से। अल्लाहु अकबर। जनाब खदीजा ने कभी शिकवा नहीं किया। मलिका थी अरब की, इतनी दौलत बेइंतहा। जो उनके गुलाम हुआ करते थे वो सोने के ज़र्फ में खाना खाया करते थे। ये वक़ार था जनाब खदीजतुल कुबरा का, लेकिन उफ तक न किया। जब दोबारा इस्लाम को उसी लिबास में देखा ना, तो उन्होंने वसीयत कर डाली, क्योंकि इस महीने में जनाब खदीजतुल कुबरा रमज़ानुल मुबारक को उनकी वफ़ात की तारीख है। यकीनन ये अजीम खातून है, जब इस्लाम को फिर दोबारा उसी लिबास में देखा ना, तो उन्होंने वसीयत की पैगंबर अकरम से, या रसूलल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आखिरी वक्त में अपनी रिदा कफन में मुझे दे दीजिए, और खदीजा को कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। इतनी कुर्बानियों के बावजूद खदीजा ने उफ तक न किया। अज़ादारों, इधर खदीजा की आंख बंद हुई, इधर पैगंबर अकरम का जो असल सहारा था वो छूट गया। दो सहारे थे, एक अबू तालिब और एक खदीजा। ये दोनों के वफात पे पैगंबर अकरम ने इतना गिरिया किया कि उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया गया। यानी कि गमों का महीना, पैगंबर ने कोई खुशी नहीं मनाई है। जनाब खदीजतुल कुबरा के वफात के बाद पैगंबर इस्लाम ने कोई खुशी नहीं मनाई, आमुल हुज़्न करार दिया। अब सोचिए इनका मकाम क्या था। फतह मक्का के वक्त जब नबी दोबारा मक्का गए ना, एक सर्द आह भरी थी। अबू तालिब के जन्नतुल मुअल्ला जो कब्र है जनाब अबू तालिब, वहां पे खड़े हुए, एक सर्द आह, जो हसरत जनाब अबू तालिब की थी ना, वो मोहम्मद वहां खड़े होके एक सर्द आह भर रहे हैं और कह रहे हैं काश चचा आप होते तो आज इस्लाम के परचम को बुलंद देखते। लेकिन फिर भी पैगंबर अकरम पे जुल्म रुका नहीं था, इतना सताया। इधर पैगंबर की आंख बंद हुई, तो सोचिए कि जो पैगंबर की इकलौती बेटी फातिमा आसा के सहारे बाबा के मजार पे जाती हैं, और बैठने के बाद गिरिया करती हैं, मरसिया पढ़ती हैं। अज़ादारों, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने भी हारुल अनवार में ये रिवायत जिक्र किया है कि सिर्फ और सिर्फ 75 दिन फातिमा जिंदा रही, और आखिरी दिन
جب بچوں سے ماں جدا ہوتی ہے نا، یہ کیفیت ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عزادارو، وہ آخری لمحہ جب حسن و حسین جیسا بہادر انسان، علی جیسا طاقتور انسان، جیسے ہی حسن و حسین دوڑ کے مسجد گئے اور بابا کے دامن سے لپٹ کے بس جیسے ہی کہا، بابا ارے ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ علی جیسا بہادر انسان ارے مسجد میں گر گیا زمین پر اور ایک آہ سرد بھری، اے میرے پروردگار، ارے میرے سہارے کو تو نے اٹھا لیا۔ ہاں عزادارو، علی وہاں سے بلند ہوئے، چند قدم چلے، علی سے چلا نہیں جا رہا تھا، بار بار زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ کہہ کے مولا یاد کر رہے ہیں۔ عزادارو سوچئے علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ، لیکن امت نے کیا صلہ دیا فاطمہ کو۔ عزادارو کوئی علی کے دل سے پوچھے، عزادارو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ کے بازو زخمی تھے، لیکن فاطمہ نے کبھی نہیں کہا تھا، اے علی میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، اے علی میرا بازو زخمی ہے۔ عزادارو لیکن جیسا ہی علی غسل دینے کے لیے گئے ہیں، عزادارو اب مقتل کی روایتیں بیان کرتی ہیں کہ علی نے ایک نعرہ تکبیر بلند کی، چاہنے والوں نے سوال کیا، اے علی یہ تکبیر کی صدائیں کیوں؟ کہا فاطمہ صبر میں ہم سے آگے نظر آئی، ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ نے کبھی کہا نہیں اے علی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ میں نے ساری روایتوں کو چھوڑ دیا اور مجلس تمام ہو گئی، خدا آپ کی ناصروں کو قبول کرے۔ عزادارو بس چند جملے اور سن لیں، عزادارو چند جملے اور مجلس تمام، مجلس مکمل ہو گئی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ منظر آپ کے نگاہوں تک لا دوں جو میں لانا چاہتا ہوں۔ عزادارو آپ دیکھیں کہ جب فاطمہ کا جنازہ گھر سے اٹھا تو بچوں کو رونے سے علی نے منع کر دیا تھا۔ عزادارو امام حسین کافی چھوٹے تھے، امام حسن موجود تھے، لیکن چاہتے تھے کہ گریہ کریں۔ ہر بیٹا اپنے ماں کے جنازے میں گریہ کرنا چاہتا ہے۔ وصیت کے مطابق جنازے کو اٹھایا گیا، عزادارو رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ اب حسن و حسین چاہتے تھے کہ ماں پہ گریہ کرے، علی نے کہا میرے لال بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، نہیں تو مدینے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ بنت رسول کا جنازہ اٹھا ہوا ہے، وہ سب شریک ہو جائیں گے، تمہاری ماں کی وصیت تھی اے علی فلانے فلانے کو نہ آنے دینا، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب ماں چلی گئی، عزادارو ارے زینب ارے اپنی ماں کے یاد میں تڑپتی رہی، لیکن عزادارو یہی وہ فاطمہ ہیں جو اپنی بچیوں سے اتنی محبت کرتی ہیں، لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں اے شہزادی ارے کاش آپ کوفہ میں آئیں، یہی آپ کی شہزادیاں بے مخنو چادر دیار للہ و انا رضان بقضائه وتسلیم لعن اللہ لتقلم اللہ ورمت قلم پروردگار اس عبادت کو شرف کو دیتے ہیں، پروردگار جتنے بھی حاضر ہیں درشت فرما ہے، جانا مالی ستاعت جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے سکتے ہیں، پروردگار پروردگارہ اس مکان مکین کو قیامت تک آباد رکھتا کہ فرش حسین بجتا رہے اور مشمول کربلا کا ذکر ہوتا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعاجل فرما، پروردگارہ ہم کو جوان انسان میں شمار فرما، فتقبل من انک انت السمیع العلیم ناظرین۔ یا علی مولا، یا علی مولا، یا مولا، یا علی مولا، یا مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا۔ نوحہ تھا حسن حسین کا، ہائے ہم یتیم
سے سایہ باپ کا اٹھا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ غم کی اس گھڑی میں بابا جان وقت لے رہا ہے امتحان، جسم سے نکل رہی ہے جان، ڈر ہے گر نہ جائے آسمان، کاش آتی غم کو بھی قضا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ حال دل کسے سنائے ہم، مل رہے ہیں غم بھی دم بدم، ہو رہے ہیں کس لیے ستم، پوچھتے ہیں ہم سے یہ حرم، کیا بتائیں ہم سبب ہے کیا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ ڈھل گیا ہے دن ہوئی ہے شام، اب ہے زندگی غموں کے نام، ظلم نے قطع کیا کلام، لے لو بابا آخری سلام، والی با مصیبتا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ رو رہا ہے آج سارا گھر، جانے کس کی لگ گئی نظر، ماں باپ کو تو ہے خبر، منہ میں ہے سب ہی تربتر، ہر کوئی ہے غم میں مبتلا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ کیسے لے کر جائیں قبر تک، ہے زمین پہ آج سب ملاک، دیکھنے کو آپ کی جھلک، جھک گیا ہے بابا جاں پلک، بند ہے ہر ایک راستہ، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ اے کریم باپ کے کریم، اے رحیم بھائی کے رحیم، کیا بتائے پہ کرے عظیم، ہم ہی ایک نہیں ہوئے یتیم، آج جانے کتنوں نے کہا، ہائے ہم یتیم ہو گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ مولا 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 مولا
ہے